بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینلز کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ آج میں پھر آپ سب کے ساتھ دیا اور رییا کی ایک بے مثال دوستی کی کہانی لے کر آئی ہوں، مگر آج یہ دوستی کیا رنگ دینے جا رہی ہے تو سننا نہ بھولیے گا۔ بے وفا، مجھے لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجیے۔ کہانی آج مکمل اینڈ تک ضرور سنیے۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ اور ریا کو تو جیسے اب میرے گھر کی عادت سے ہی پڑتی جا رہی تھی۔ جب دیکھو میرے گھر چلی آتی، بسمہ کے ساتھ گھنٹوں کھیلتی، جبکہ نانی اماں اسے سمجھاتی، خالہ جان دیا کے گھر جانا اب مناسب نہیں، تمہارا گھر یہی ہے۔ اور ہم سب کو بس یہی فکر تھی کہ کچھ عرصے بعد کوئی اچھا سا لڑکا دیکھ کے ریا کی شادی کر دی جائے، مگر اس نے تو جیسے اٹل فیصلہ ہی سنا دیا، جو فیصلہ آپ لوگوں نے جلد بازی میں کیا تھا، اور میں مان گئی، مگر اب میں ایک بات سننا پسند نہیں کروں گی۔ اور واقعی وہ اپنا سب کچھ کھو چکی تھی۔ سائم نے اسے ڈیورس دے دی اور اس نے وہ عدت کے دن بھی پورے کیے اور اپنی دنیا میں آنے والی اولاد کو آنے سے پہلے ہی کھو چکی تھی، جیسے کہ غموں کے پہاڑ اس پر ٹوٹ گئے اور اسے بس صرف میرے ہی گھر میں آنا اچھا لگتا۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھتی، باتیں کیا کرتی، سب سمجھاتے مگر اسے سمجھ ہی نہ آتا۔ وہاج کے ساتھ اکثر بیٹھتی لان میں اور باتیں کرتی، کبھی میں بھی جا کے بیٹھ جاتی۔ میں یہی سمجھتی کہ وہاج اسے باتیں سمجھاتے ہیں، انہیں اس کا بہت احساس ہے۔ وقت تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ ممی سعودیہ جا چکی تھیں۔ ان کے جیٹ کی بہت طبیعت خراب تھی اور ان کی جو دو نندیں تھیں وہ بھی وہیں رہتی تھیں۔ ممی سے اکثر فون پر بات ہوتی۔ کبھی نہ بتایا کہ ریا اب میرے گھر آ کر رہنے لگی ہے، اور کچھ الجھنوں میں گھر سی گئی تھی، سوچوں میں گم تھی، اور اکثر دیکھتی وہاج کچھ زیادہ ہی ریا سے اٹیچ ہوتے جا رہے تھے۔ اس الجھن کو سلجھانے کا میں نے فیصلہ کیا اور ایک دن وہاج سے بات کرنے کا فیصلہ کر بیٹھی۔ وہاج، میں آپ سے کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ ہاں ہاں بولو، کیا بات ہے؟ وہاج، بس اب ریا کو گھر جانا چاہیے، کیونکہ اس کا اصل گھر وہی ہے، سامیہ خالہ کا۔ اسے مزید تک یہاں نہیں رہنا چاہیے۔ دیا، تمہیں پتہ ہے نا وہ کس ٹینشن میں ہے، اور وہ یہاں پر آ کر اگر ریلیکس ہوتی ہے، خوش ہے، تو اسے رہنے دو۔ وہ یہاں سے اب کہیں نہیں جائے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ یہ کہ وہ یہاں سے اب کہیں نہیں جائے گی؟ تو کوئی غلط نہیں کہہ رہا، اسے سنبھلنے میں ٹائم لگے گا۔ انہوں نے اس دن مجھ سے اس طرح کی باتیں کی اور میں کچھ خاموش ہو کر اس وقت تو چپ ہو گئی، مگر میں وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ ریا رہتی، کچن میں آ جاتی، کبھی کھڑی ہو جاتی، مجھ سے چائے بنواتی، میں ہر وہ کام کرتی، بچی کو کھلاتی، مگر کچھ چیزیں مجھے اچھی نہیں لگتی تھیں۔ وہاج کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا۔ ایک دن میں وہاں سے گزر رہی تھی کہ مجھے روم سے کچھ آواز سی محسوس ہوئی۔ میں وہیں ٹھہر گئی۔ مجھے وہاج کی آواز آئی اور وہ ریا کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ دل تو چاہا فوراً ابھی دروازہ کھولوں اور اندر جا کر کھڑی ہو جاؤں، پھر سوچا اندر جانا ابھی مناسب نہیں، نہ جانے وہاج کیا بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے اسے کچھ سمجھا رہے ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ جملہ جیسے میرے کانوں پہ ایسا ٹکرایا کہ میرے کان ایسے تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کہ کان کے پردے لگا جیسے پھٹ جائیں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آواز جو ابھی میرے کانوں میں آئی ہے، کیا میں یہ صحیح سن رہی ہوں یا غلط؟ میں اور قریب دروازے پر کھڑی ہو گئی اور یہ جملہ میرے کانوں سے گزرا کہ ریا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ جو غلطی میں کر چکا ہوں، سائم پر بھروسہ کر کے
رشتہ کروایا، شادی کروائی، میں اپنے آپ کو ساری زندگی قصوروار سمجھتا رہوں گا۔ میں اپنے آپ کو بہت مشکل سے سنبھال پائی اور سوچا کہ سب باتیں پہلے سن لوں پھر اندر داخل ہوں گی۔ ریا کی آواز آئی، وہاج یہ آپ نے جو فیصلہ کیا ہے مجھ پہ ترس کھا کے کیا ہے تو پھر سن لیجئے، دیا اس گھر میں نہیں رہے گی۔ اگر آپ نے مجھے اپنانا ہے تو اسے چھوڑنا ہوگا۔ وہاج کی آواز آئی، میں دیا کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں تمہیں الگ گھر لے کر دوں گا اور دیا اس گھر میں رہے گی۔ مگر اس کی آوازیں آ رہی تھی، وہ بضد تھی۔ دیا کو چھوڑ دیں۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے جب آپ کو پہلی دفعہ وہاج دیکھا تھا تو میں آپ سے محبت کر بیٹھی، آپ میرے آئیڈیل تھے۔ چھنگلی جب رسم پہ پکڑی تھی آپ کا ہاتھ، اس وقت بھی آپ سے محبت کرتی تھی اور آج بھی۔ وحش نے ان سب باتوں کا کوئی جواب نہ دیا اور کہا، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، کیا تمہاری کوئی شرط ہے؟ کیونکہ میں دیا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور وہ مسلسل کہہ رہی تھی، دیا کو آپ اپنی زندگی سے الگ کر دیں، اگر آپ نے فیصلہ مجھے اپنانا ہے کر لیا ہے تو دیا کو میں ساتھ نہیں رکھ سکتی۔ اور وہ خاموش ہو گئے اور وہ مسلسل بول رہی تھی، آپ نے جو میرے ساتھ کیا، آپ نے تو کہا تھا کہ آپ میری پوری رسپانسبلٹی لیں گے، آپ کھڑے ہوں گے اگر کچھ ہوا تو میری زندگی تو برباد ہو گئی، اور اگر آپ مجھے اپنانا چاہتے ہیں تو آپ نے دیا کو چھوڑنا ہوگا۔ تو انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، میں دیا کو ڈیورس نہیں دوں گا، میں تمہیں اپناؤں گا مگر دیا کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے تمام باتیں سنی اور سننے کے بعد فیصلہ کیا کہ اب میں کمرے میں تیزی سے داخل ہوتی ہوں اور ریا کو میں آج اس کا اصلی چہرہ جو میرے سامنے آیا ہے اسے بتاتی ہوں۔ زور سے میں نے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوئی اور جا کر میں نے زور سے کلیپنگ کرنی شروع کی۔ کلیپنگ کرتے کرتے میں نے کہا، تو یہ تھا تمہارا اصلی چہرہ ریا۔ ریا مجھے دیکھ کے ایک دم گھبرا سی گئی اور وہاج بھی کھڑے ہو گئے۔ وہاج نے مجھ سے کہا، دیا میری بات سمجھو، میری بات تو سنو، کیا سننے اور سنانے کو رہ گیا ہے؟ رشتے سب ختم، اب تو کچھ باقی نہ رہا۔ دیا میری بات سنو، میں ریا کو اپنی زندگی میں لا کر اپنانا چاہتا ہوں، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تم سے کل بھی محبت کرتا تھا، آج بھی محبت کرتا ہوں۔ وہاج پلیز آپ چپ ہو جائیں، محبت کی توہین نہ کریں۔ محبت ایک بہت بڑی بات ہے، جو لوگ کبھی سچی محبت کرتے ہیں اسے پھر اسی طرح نبھاتے ہیں۔ وہاج آپ ابھی تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں، آپ سے تو میں آ کے ابھی بات کرتی ہوں، ذرا میں ریا سے بات کر لوں، پلیز باہر جائیے۔ وہاج ایک دم باہر چلے گئے۔ اچھا، تو یہ تھا تمہارا اصلی چہرہ۔ دیا پلیز، آئی ایم سوری، ریئلی سوری، میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں تمہاری زندگی کو برباد کر دوں، میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہاج میرا آئیڈیل؟ ارے تم تو وہ دوست ہو جو دوستی کے نام پر ایک ایسا دھبا ہو جسے دھوتے دھوتے بھی وہ داغ کبھی نہ جائے۔ ارے گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں وہ تو گرگٹ ہے، وقتاً فوقتاً رنگ بدلتا ہے، مگر تم نے تو اتنی تیزی کے ساتھ ایک دم جا کے اپنا رنگ دکھایا۔ دیا میری بات تم سن لو، دیا میری زندگی لٹ چکی، میں برباد ہو چکی ہوں۔ وہاج مجھے اپنانا چاہتے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ، میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی، زندگی میں ہو سکے تو میرا کبھی سامنا نہ کرنا۔ جو رنگ میں نے تمہارا آج دیکھا ہے ریا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور نہ میرا خدا معاف کرے گا، اور نہ ہی گھر والے تمہیں معاف کریں گے۔ تم دوستی کے نام پہ وہ داغ ہو کہ دنیا میں دوستی پر سے اعتبار اٹھ گیا،
جو دوستی پر لوگ ناز کرتے ہیں۔ میں تمہاری کبھی شکل نہیں دیکھوں گی، میں تو چلی جاؤں گی وہاج کی زندگی سے۔ تمہیں مبارک ہو وہاج، مگر تم کبھی خوش نہیں رہو گی۔ ریا پلیز ریا، تم تو وہ ہو جو بچپن سے میرے ہر ٹوائے پر قبضہ کرتی آ رہی ہو، وہی ہو نا، میرے ہر ڈریس پر، اور میں صبر کرتی رہی، اور ہمیشہ صبر کرتے کرتے زندگی کو بڑھاتی رہی آگے کہ ریا خوش ہو جائے، اسے خوشی مل جائے۔ اور آج تم نے میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی، میرا شوہر، مجھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ دیا مجھے تم معاف کر دو، میں وہاج علی کو پسند کرنے لگی ہوں۔ شٹ اپ! آگے ایک لفظ بھی بولا نا تو میں تمہارے ساتھ وہ کروں گی۔ میں اس وقت بہت غصے میں ہوں، ہو سکے تو شکل اپنی مجھے مت دکھانا۔ اور میں تیزی سے قدموں کے ساتھ کمرے سے گئی اور جا کر وہاج سے بولنے لگی، بہت خوب وہاج، بہت صحیح انعام دیا ہے آپ نے۔ محبت کرتے تھے نا آپ مجھ سے؟ محبت کرتا ہوں تم سے آج بھی، مگر وہ برباد ہو گئی۔ اس رشتے میں تم اور ہم نے کتنا فورس کیا تھا، اور سب سے زیادہ میرا ہاتھ تھا۔ دیا میں ساری زندگی خود کو معاف نہیں کروں گا، میں زندگی بھر یہ سوچتا رہوں گا کہ ریا کو اس رشتے کے لیے میں نے ایگری کیا تھا اور اس کی ذمہ داری لی تھی، سو آج میں وہ ذمہ داری اٹھانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، میں تمہیں ڈیورس نہیں دوں گا۔ چپ ہو جائیے وہاج، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں بسمہ کو لے کے اس گھر سے جا رہی ہوں۔ جس طرح نانی اماں نے اور اماں نے میری پرورش کی اور مجھے سنبھالا تھا، امید کرتی ہوں وہ بسمہ کو اور مجھے سنبھال لیں گی۔ میں کوئی جاب کر لوں گی، میں اپنا ضرورت کا سامان منگوا لوں گی، میں ڈرائیور کے ساتھ جا رہی ہوں۔ دیا تم مجھے میری بیٹی سے جدا نہیں کر سکتی، یہ سب باتیں تو اب آنٹی سے ہوں گی۔ آنٹی اور انکل کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، انہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ یہ آپ نے فیصلہ کیا ہے نا کہ آپ میرا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے، تو آپ جوڑے رکھیں۔ زندگی کے کسی پل میں لوٹ کے وہاج نہیں آؤں گی، بسمہ کو آپ سے کبھی ملنے نہیں دوں گی، کیونکہ آپ نے اس محبت کو جس انداز سے توڑا ہے، بہت مان تھا مجھے آپ کی محبت پر۔ تم میری بات سنو، میں تمہیں نہیں چھوڑ رہا، میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی، آج میں آپ کو شیئر نہیں کر سکتی۔ آپ ریا کو زندگی میں لے آئیں، جو بھی آپ کو اپنی زندگی میں پچھتاوا ہے اسے پورا کیجیے، مگر میں آپ کی زندگی سے جا رہی ہوں۔ یاد رکھیے گا وہاج، میں آپ کو معاف کرتی ہوں، مگر شاید میرے خدا آپ کو معاف نہیں کریں گے، کیونکہ آپ میرے مجازی خدا ہیں نا۔ تو میں نے آپ کو معاف کیا، میں لوٹ کر نہیں آؤں گی۔ دیا پلیز، دیا رک جاؤ، ہم مل کر رہیں گے۔ میں ریا کی زندگی کو سنبھالنا چاہتا ہوں، برباد کر دی اس نے اپنی زندگی، نہ وہ ہاں کرتی، ہم نے اتنا اس رشتے پر فورس کیا، آنن فانن شادی ہوئی، سائم ایک نہایت دھوکے باز نکلا، خالہ خالو کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہی، آپ ریا سے شادی کر سکتے ہیں، میں نے اجازت دی ہے، مگر میں آپ کو یہ ضرور بتانا چاہوں گی کہ ساری زندگی آپ پچھتاتے رہیں گے۔ وہ ایک غیر ذمہ دار لڑکی ہے، اس نے ساری زندگی خالہ کو تکلیفیں دی، گھر کی کوئی ذمہ داری نہیں اٹھائی۔ امید کرتی ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ ٹھیک رہے۔ اجازت چاہتی ہوں، جانے سے پہلے ایک گفٹ آپ کے نام کرتی ہوں، غور سے سن لیجئے۔ دنیا میں ہزاروں اور لاکھوں ہوں گے، مگر ان سب میں پہلا نام تمہارا لکھوں گی، بے وفا۔ وفائیں تو بہت کی ہم نے، مگر تم تو بے وفا نکلے۔ زندگی تو آج دھواں ہوتی ہے، دھواں ہو گئی، زندگی تو آج دھواں ہوئی اور دھواں ہوتی چلے گی۔ دیا میرا نام ہے،
اس نام کو آج مٹا چلی ہوں، بجھا دیا ہے نام اپنا، جو دیا کی طرح جلتا رہا ہے۔ بے وفا تم ہو وہاں جلی، تم نے ہی کہا تھا دیا روشن رکھنا، مگر آج اس دیے کو بجھا چلی ہوں۔ میں جا رہی ہوں اپنی بیٹی کو لے کر، میرا انتظار کبھی نہ کرنا۔ دیا مجھے معاف کر دو دیا، میرا یہ مقصد نہیں تھا، تم بہت جذباتی فیصلہ کر رہی ہو۔ نہیں وہاج، اعتبار اٹھ گیا، تم سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ میں سب سن رہی تھی، دروازے کے پاس ہی کھڑی تھی، سب سن لیا ہے۔ تم رہو، میں پوری اجازت دیتی ہوں، تم ریا سے شادی کر سکتے ہو۔ اور میں نے جھٹکے سے اپنی بچی کو اٹھایا اور پرس لیا اور میں ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ گھر پہنچی، سب کچھ بتایا۔ طیش میں نانی اماں اور اماں جان آ رہی تھیں۔ سامیہ خالہ بہت غصے میں تھی کہ ریا کو اب جو میں جا کے جواب دوں گی اسے ابھی پکڑ کے ہاتھ گھسیٹ کے لاتے ہیں، مگر میں نے نانی اماں کو قسمیں دے دیں اور کہا آپ کو اللہ کا واسطہ۔ اور نانی اماں جانتی تھی جب انہیں میں کوئی قسم دے دوں تو نانی اماں پھر نہیں بولتی تھی۔ میں نے رب کی قسم دی اور کہا چھوڑ دیں اسے اس کے حال پر، میں جی لوں گی، میں جی لوں گی۔ سب بہت تکلیف میں تھے مجھے دیکھ کر۔ نانی اماں نے یہ جواب دیا کہ سامیہ اس سے کہہ دینا ریا سے، اس گھر کے دروازے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے بند ہو گئے۔ اور سامیہ خالہ نے کہا یہی جملہ میں بولوں گی، ریا اس دروازے پر کبھی نہیں آئے گی۔ آنٹی کو وقت گزرتا چلا گیا، میں نے ساری صورتحال بتائی۔ آنٹی بہت دکھ کر رہی تھی، انہوں نے کہا میں آ کے سب سنبھال لوں گی، وہاج کو بھی سمجھاؤں گی۔ بہت باتیں انہوں نے سمجھائیں، مگر انہوں نے کہا نہ جانے کیا کر دیا ہے ریا نے۔ وہاج نے اپنا فیصلہ سنا دیا کہ وہ اس سے شادی کریں گے۔ وقت گزرتا چلا گیا اور پھر ایک دن آنٹی نے مجھے بتایا بہت پیار کرتی تھی بسمہ سے، مجھ سے ملنے چلی آتی، ڈھیروں چیزیں لاتی۔ انہوں نے تو کہا کہ میں بسمہ کے نام گھر کر دوں گی، ان کا ایک اور بڑا گھر تھا، مگر میں صاف منع کرتی کیونکہ میں جاب کرتی تھی۔ آنٹی سے کہتی کہ اپنی بچی کی کفالت میں خود کروں گی۔ تب آنٹی نے مجھے کہا وہاج جس کرب سے گزر رہا ہے دیکھو گی تو رو دو گی، آج بھی تمہارے انتظار میں ہے کہ تم اسے معاف کرو اور اپنی زندگی میں واپس لاؤ۔ وہ ریا کو چھوڑ دے گا، تمہیں پتہ ہے ریا کبھی ماں نہیں بن پائے گی۔ ڈاکٹرز نے جو اس کی رپورٹ بتائی، آج وہاج اپنی بیٹی سے تو محروم ہوا، آنے والی اولاد سے بھی۔ زندگی کرب سے گزار رہا ہے، ایک نہایت ہی پھوڑ ریا ثابت ہوئی اس کی زندگی میں۔ نہ تو اسے اب اس گھر سے کوئی لگاؤ، نہ وہاج سے۔ ایک عجیبی لڑکی۔ آنٹی جب مجھے بتاتی اور کہتی پورے گھر کی ذمہ داری میں نے اٹھا لی ہے، وقت پر اپنے بیٹے کو کھانا دیتی ہوں، سب کچھ، کبھی اس کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزارتی ہے، کبھی اس کو نہ جانے کیا ہو جاتا ہے، جیسے کچھ دورے سے پڑتے ہیں، اور وہ بہت پچھتاتی ہے۔ تمہارے ساتھ جو اس نے کیا ہے وہ وہاج کے ساتھ بھی چین اور سکون سے زندگی نہیں گزار رہی۔ اور میں پھر بھی ہاتھ اٹھاتی ریا کے لیے اور دعا کرتی اور کہتی کہ یا اللہ شاید میں نے ریا کو معاف کر دیا، ہو سکے تو آپ بھی معاف کر دیں۔ یہ ایک لاجواب الفاظ تھے جو میں صبر و شکر سے ہمیشہ اپنے خدا سے بولا کرتی تھی۔ اماں جان، نانی جان ہمیشہ کہتی لاکھوں کروڑوں میں میری دیا، جو پرورش میں نے کی اسے ثابت کر دکھایا، اور میں ڈھیروں دعائیں سمیٹتی۔ آنٹی تو بسمہ کے بنا رہتی ہی نہیں تھی، دوڑی چلی آتی اور ہمیشہ سمجھاتی لوٹ جاؤ۔ میرا جواب یہی ہوتا
آنٹی میں کبھی وہاج کی زندگی میں نہیں جاؤں گی۔ امید کرتی ہوں کہ وہ ریا کے ساتھ بہتر سے بہتر زندگی گزارے، اور آنٹی کا ہمیشہ یہی جواب ہوتا، اگر وہاج کی تکلیف دیکھ لو تو برداشت نہیں کر پاؤ گی۔ آج بھی تم سے بہت محبت کرتا ہے میرا بیٹا، اس آس پہ کہ تم لوٹ جاؤ۔ اور میرا یہی جواب ہوتا کہ ریا خوش رہے وہاج کے ساتھ۔ اور آنٹی مجھے ہمیشہ سمجھاتی، ایک نہ ایک دن اپنی بیٹی بسمہ کو وہاج سے ضرور ملا دینا۔ میں نے پھر یہی کہا، میرا رب بھی مجھ سے ناراض ہوگا، اور آنٹی سے کہا کچھ سالوں میں ضرور وہاج سے اپنی بیٹی کو ملوا دوں گی، تاکہ وہ ایک باپ کی شفقت سے محروم نہ ہو۔ نام بھی یاد دلاتی تھی، تمہارے پاپا باہر ہیں۔ ملوا ضرور دوں گی، مگر لوٹ کے نہیں جاؤں گی۔ یہ تھی دیا اور ریا کی دوستی کی ایک خوبصورت کہانی، جو آگے جا کے کیا رنگ لائی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری یہ کہانی، میرا یہ ڈرامہ پسند آیا ہوگا۔ یہ ایک سوپ سیریل تھی جسے میں نے کوشش کی اپنی ایک کاوش کے ساتھ آپ سب کے ساتھ پیش کرنے کی اور سنانے کی، شارٹ ورڈز کے ساتھ کوشش کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے اسے مکمل ہر ایپیسوڈ کو سنا ہوگا۔ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے اسے لائک کیا ہوگا، تو اسے سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اپنے تمام دوستوں میں شیئر کیجئے۔ پھر آپ لوگوں کے ساتھ ضرور بہت ہی خوبصورت ایپیسوڈ کے ساتھ، یونیک ٹائٹل کے ساتھ ضرور آپ کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ شارٹ سٹوریز کے ساتھ آتی رہوں گی، مجھے سننا نہ بھولیے گا۔ امید کرتی ہوں مجھے آپ لوگ ضرور سنیں گے، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا، کامنٹس بھی دیجئے گا بے وفا پر، اور اس دعاؤں کے ساتھ خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ کرتے رہیں، نیکی کرتے رہیں، نیکیاں بانٹتے رہیں، اور یہ نیکیاں ایک دن اللہ تعالیٰ کے پاس جمع ہو رہی ہیں۔ ضرور یہ نیکیاں آپ کے ساتھ، آپ کے بچوں کے ساتھ آپ کو ملتی رہیں گی۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، اسے خوبصورتی کے ساتھ جئیں۔ زندگی ہنسنے کا نام ہے، ہنستے رہیں، ہنساتے رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیں، سمیٹتے رہیں، دعائیں دیتے رہیں، دعائیں لیتے رہیں۔ نیکیاں ایک دن آپ سب کو بہت کچھ عطا کریں گی۔ اللہ تعالیٰ دعائیں سننے والے ہیں۔ دعائیں درج کراتے رہیں، دعائیں لیتے رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، سب کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر سے بہتر عطا کریں گے۔ ہنسنا نہ بھولیں، لوگوں کو ہنساتے رہیں، زندگی اسی کا نام ہے۔ آج آپ کسی کو خوش کر رہے ہیں، آج آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، یہ مدد آگے جا کے آپ کے لیے ایک خوبصورت گفٹ لے کے کھڑی ہے۔ امید کرتی ہوں میرے لیے بھی آپ سب دعا گو ہوں گے، مجھے سننا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں پھر نیکسٹ اس شارٹ سٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔